انسانوں کی طرح جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی میں ہندوستان میں ایک ولی اللہ کو ملے اور اس صحابی جن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس میں اسی جن کی بیان کی گئی حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب جامع المعجزات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سارا ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ولید کے گھر ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل بیان سن کر ولید بہت گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیے لوگوں کے اس اجتماع سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس جانے لگے تو راستے میں ایک گھوڑے پر سوار سبز پوش تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں سے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے خلاف بکواس کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں ہی بولا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ دور نبوت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینہ میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔
وہ بھلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے تنے سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ ہاتھ کس نے اور کب باندھے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جنوں محلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی جن مجھے ملتا تو میں اسے مار دیتا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن محلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ تو اس نے کہا کہ کیوں، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا، میرے اندر جتنی طاقت تھی ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، سبھی بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہ کھول پائے۔ بہت سارے اللہ کے نبی آئے، لیکن کوئی نہ کھول سکا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کون ہیں جو کھول پائیں گے؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ میں تب سے آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ کھل گئے، اس کی گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ شاہ اہل اللہ صاحب جو شاہ ولی اللہ کے بھائی اور بہت بڑے عالم بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک بہت بڑے جن کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ علامہ شاہ انور کشمیری صاحب نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا، آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے جنات کا بہت بڑا مجمع ہے۔ ان کا بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکا ہے، ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے، ہمیں قصاص دلانا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے کہا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اپنی حیت بدل دی، اگر وہ کوئی شخص اس کو غلط فہمی سے مار دے، اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔
بادشاہ نے اس جن سے جو اس کی دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جنات مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں موجود تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر آنے والی بلا اور آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔